تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس مقصد کے لیے جو ہے نا وہ مختلف جو فتنے جب شروع ہونے لگے، مسلمہ کذاب یہ وہ وغیرہ، نبوت کے دعوے دار بھی سامنے آنے لگے، تو جب جنگ یمامہ میں 700 صحابہ جو ہے نا وہ شہید ہوئے، تو آپ کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ جو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ کو یہ 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے تھے، تو صحابہ کو تو یہ ازبر یاد تھا، اس لیے ضرورت محسوس نہیں ہوئی. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ 700 صحابہ حفاظ صحابہ ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ آہستہ آہستہ یہ جو صحابہ جب دنیا سے کوچ کرتے چلے جائیں تو پھر یہ قرآن جو ہے اس میں چیزیں کہیں مکس اپ ہونے نہ لگ جائیں. تو اس مقصد کے لیے آپ نے جو ہے نا ایک باقاعدہ بورڈ بنایا تھا. حضرت زید بن ثابت کی جو ہے نا وہ سربراہی میں، وہ خود حافظ قرآن تھے، یادداشت ان کی بڑی اچھی تھی، وہ پورا قرآن خود بھی لکھ سکتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا وہ سینکڑوں حفاظ اس وقت موجود تھے، لیکن مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کی جو ایک نقل تیار کی جائے یا ایک سیٹ اس کا جو تیار کیا جائے وہ ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ اتھینٹک ہو. تو اس مقصد کے لیے حضرت جو زید تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنے حافظے سے اس کی تصدیق کرتے تھے کہ یہ جو قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو بھی جو ہے نا وہ اس کام میں ان کی ہیلپ کے لیے لگا دیا. اور پھر جو بھی کوئی آیت لاتا یا کوئی پیش کرتا تو اس کے لیے گواہی کا ایک معیار مقرر کیا گیا کہ وہ کوئی بندہ اس چیز کی گواہی دیتا کہ یہ تحریر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ قبول کیا جاتا. یہ مختلف جو ہے نا وہ معیارات کے تحت جو ہے نا یہ قرآن پاک کا ایک نسخہ جو ہے نا وہ مرتب کیا گیا. اس سے پہلے یہ تھا کہ قرآن پاک کی جو اس نسخے میں جو قرآن پاک کی جو آیات تھی نا وہ ترتیب کے مطابق تو تھیں، لیکن صورتیں جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ اکٹھی نہیں تھی. تو لہٰذا اس میں کوئی بھی ایسی آیت شامل نہیں کی گئی کہ جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہو. بڑی باریک بینی سے تحقیق کے ساتھ کام کیا گیا اور پوری احتیاط کو مد نظر رکھا گیا. تو وہ جو نسخہ تھا یہ حضرت ابوبکر کے پاس رہا، بعد میں حضرت عمر کے پاس آ گیا. جب حضرت عمر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس جو ہے نا یہ نسخہ رہا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. قرآن پاک کی جی سب سے بڑی آیت کون سی ہے جی؟ سر تیسرے پارے میں ہے. کون سی؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی. جی دو لوگ ہمیں چاہیے ایسے تو پھر وہ سر آیت الکرسی کے علاوہ کھچڑی پک جائے گی. صرف ہمیں دو لوگ سر سورہ بقرہ. یہ آیت ہے سورۃ بقرہ؟ سر میں ہے. سر سورہ بقرہ میں آیت ہے، آیت الکرسی کے علاوہ تھی ایک آیت لمبی ہے. نہیں آیت الکرسی ہوئی ہے. جی دو لوگ چاہیے ہمیں، مس نیلا اور مس زنیرہ، آپ دونوں جوابات دیں گے، ذرا ایکٹیو ہو کے بیٹھیے گا. جی سر. قرآن پاک کی جو جی کسی صورت میں کم سے کم کتنی آیات ہیں؟ 3. اچھا جی. قرآن پاک میں کون سا جو حرف ہے وہ سب سے زیادہ آیا ہے؟ میم. میم. سوری الف. یہ الف ہے سر جی. وہ جیم لگا، میم لکھا ہوا ہے. اچھا الف ہے. اور الف. سب سے کم کون سا حرف آیا ہے؟ نوڈلز کھا لینے جی زوئیں جس کو کہتے ہیں زوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قرآن پاک کی مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے جی؟ 28. 28 ہے. اسلام کے جو ستون ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ 4. 4 ہیں. اچھا 5 نہیں ہے. 5 ہے. جو توحید ہے یہ کون سا پلر ہے جی؟ جو اسلام کی عمارت ہے اس کا جو پہلا ہے وہ توحید ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ یہ تو آپ کو زبانی پتہ. نماز. جی دوسرا نماز. اور تیسرا زکوٰۃ. روزہ. اور چوتھا زکوٰۃ. زکوٰۃ. 5واں حج. ویری گڈ.
جو چیزیں obligations ہیں, جو اسلام میں obligations ہیں, لازمی ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ تیسرا نہیں ہے, زکوٰۃ تیسرا ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور حج. سر مجھے آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. جی مس صاحبہ, پھر میں دعا کرتا ہوں کہ میری آواز آپ تک پہنچے, کیونکہ باقیوں تک پہنچ رہی ہے. obligation in Islam are called فرض. فرض. جی, جو روزہ ہے اس کو ایک ڈال کہا گیا ہے, تو کون سی اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوگی جی ان میں سے 1387 میں سے؟ 1387 میں سے سر یہ آرمر کا میننگ ہی نہیں پتا مجھے. تو باقیوں کے پتہ ہے؟ سر آرمر. چلے پھر آرمر ہی کر لیں, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. جی سر. جی آرمر جو ہے نا وہ ایک طرح سے روزے کو ڈال کہا گیا ہے. یہ آرمر یہ فوجی جی اسلحے کے معنوں میں بھی آتا ہے, فوجی معنوں میں بھی جو ہے نا ساز و سامان کے معنوں میں بھی جو ہے نا وہ آتا ہے. آپ سے گزارش یہ ہے جی, آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ آپ کے پیچھے شور کافی زیادہ ہے, اس کو جو ہے نا وہ کم کریں. جی تھینک یو. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس 13, یہ ہمارا ہوا 87. جی اس کے بعد ہے جی ان میں سے سب سے جو اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز. نماز. جو پہلا اسلامی جھنڈا تھا اس کا رنگ کیا تھا جی؟ وائٹ. جی مکمل طور پہ سفید اور تھوڑا سا اس میں پیلا بھی تھا. جی اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب کون سا ہے جی؟ اسلام. اسلام. اسلامی جو سسٹم ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی کس چیز کو ہے؟ کس چیز کو ریڑھ کی ہڈی؟ زکوٰۃ. جی زکوٰۃ کو ہے. اس کے بعد ہے جی ایک منٹ میں لوگوں کو ایڈ کر. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں پیدا ہوئے تھے؟ ربیع الاول. ربیع الاول. جی ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی والدہ تھیں. سر اوپر رہ گیا ایک. اچھا رہ گیا. جی سر یہ ایئر والا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ابو طالب کے ساتھ شام میں گئے تھے, اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ شام میں گئے تھے نبوت سے پہلے؟ جب آپ 12 years. 12 ایئرز. جی آپ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کے نام بتائیں, ان میں سے کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیڈ کروایا؟ حضرت صوبیہ. حضرت حلیمہ بھی تھی, صوبیہ بھی تھی, خولہ بھی تھی. حضرت حلیمہ تھی. آل آف دیم آئے گا. پہلے حضرت صوبیہ تھی نا, پھر حضرت حلیمہ. آل آف دیم کر لیں نا, دو آپشن تو ہو نہیں سکتے, یا تو ایک ہوگا یا پھر آل آف دیم ہوں گے. اس کے بعد ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنے ماہ پہلے آپ کے والد گرامی اس جہان فانی سے کوچ کر کے تھے؟ بڑے آسان آج کے سوالات ہیں آپ کے لیے. 6 ماہ پہلے جو ہے نا وہ آپ کے والد اس دنیا سے چلے گئے تھے. حضرت the holy prophet was a direct descendant. یہ کیا ہوتا ہے جی ڈسیڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا انگلش والے؟ سر ان کی آگے کی نسل, اگلی نسل آگے سے. جی اولاد, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل. جی حضرت اسماعیل کے ساتھ ہے. باقی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ حضرت اسحاق کی نسل سے تھے, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی 1404. نیم دا پرسن ہوز ہاؤس بیکیم دا سینٹر آف پریچنگ آف اسلام. جی وہ کس شخص کا گھر تھا جو کہ اسلام کی تبلیغ کا ایک مرکز بن گیا؟ اس نام سے بڑے اسکول بھی ہیں ہمارے شہر میں بھی ہیں. ارکم. حضرت ارکم. جی دوسری ہجرت حبشہ جو ہے وہ کب ہوئی تھی؟
ہجرت حبشہ کا ہم نے پڑھا ہے. پہلی 615 میں ہوئی تھی, دوسری 616 میں ہوئی تھی. یہ ذرا کریکٹ کر لیجئے گا. بنو ہاشم کا مقاطعہ ہوا تھا, بائیکاٹ ہوا تھا, کون سے نبوی سال میں ہوا تھا؟ یہ پہلے بھی آیا ہے, 7ویں نبوی سال میں ہوا تھا. اور پھر جو لوگ جن کا مقاطعہ ہوا تھا انہوں نے کہاں پہ پناہ لی تھی؟ شیب ابی طالب میں. شیب ابی طالب. اور سر نبوت, گھاٹی شیب ابی طالب میں. جی جی, 27 رجب کو جو نبوت کے 11ویں سال کیا ہوا تھا؟ 27 رجب کو ایک خاص دن, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. 27 رجب معراج. جی معراج. اچھا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف تو آپ کے ساتھ کون تھا جی؟ حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر تھے. جب آپ مدینہ گئے تو جس اونٹنی پہ آپ سوار تھے اس کا نام کیا تھا؟ قصوہ. حضرت حمزہ نے کون سے سال جو اسلام قبول کیا تھا جی؟ حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے, نبوت کے 5ویں سال انہوں نے اسلام قبول کیا. 5 نمازیں کب فرض ہوئی جی؟ 11 نبوی میں, جب آپ معراج پہ گئے تھے, ابھی اوپر آیا کہ 27 رجب 11ویں نبوی سال میں آپ گئے تھے. اس کے بعد ہے کہ نمازیں فرض کب ہوئی تھیں؟ معراج کے موقع پہ. 13ویں سال, نبوت کے 13ویں سال کیا اہم واقعہ ہوا نبوت کے 13ویں سال؟ حضرت خدیجہ اور مطلب وہ غم کا سال, یہ وہی والا ہے. نبوت کے 13ویں سال, آپ کو نبی بنے ہوئے 13 سال ہو گئے تھے. سر ہجرت ہوئی تھی. جی ہجرت کوشچن ہوئی نظر نہیں آ تھی. جی ہجرت ہوئی تھی. قرآن کس رات اترا جی؟ مدینہ ہجرت. قرآن کس رات اترا؟ لیلۃ القدر. جی لیلۃ القدر. اس کے بعد ہے جی غم کا سال کس سال کو کہا جاتا ہے؟ جو ابھی یہ کومل بات کر رہی تھی, وہ 10 نبوی کو کہا جاتا ہے. جی سر. 622 سر عیسوی یہ اور 24 ستمبر جو 622 عیسوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا خاص واقعہ آیا؟ آپ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. سر یہ ایک پوائنٹ پوچھنا تھا, ہجری مطلب جس سال مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کو کلیئر نبوت جی میں کلیئر کرتا ہوں. 2 سال ہیں. ایک ہے کہ ہجری سال شروع ہوا ہجرت کے بعد, جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. اب ہجرت سے پہلے والے جو سال ہیں ان کو کیسے تاریخ میں رقم کیا جائے گا؟ ان کو نبوی سال جو ہے نا سے ہم لیتے ہیں کہ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے تو آپ نبی بنے, تو جی یہ نبوت کا پہلا سال ہے, پہلا نبوی سال, دوسرا نبوی سال, تیسرا نبوی سال. اس طرح 13 جو ہے نا وہ سال آپ نبوی رہے, اور پھر آپ ہجرت کر کے آگے تو وہ ہجرت سے کے بعد جو اسلامی سال جو ہے نا وہ شروع ہوا وہ ہجری سال ہے, جو کہ اسلامی کیلنڈر پہ جس کی بنیاد ہے. جی ایم سی کیوز آج کے مشکل تو نہیں ہے, میرے خیال سے بڑے آسان میں